میرا سوال یہ ہے، صحیح اسلام کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیے، صحیح اسلام جو ہے، صحیح اسلام دھرم کا جو پیغام ہے، میسیج ہے سنسار کے سچے مالک کا، وہ انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا پہ آدھارت ہے۔ اس دنیا میں انسان کی عقل اللہ کی طرف سے، موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کی طرف سے، سچائی کی طرف سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیے، نہ تو اللہ دکھائی دے رہا، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی۔ تو انسان کی عقل، حالانکہ انسان سچ اور جھوٹ کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ نشہ ہے دنیا کا، تو انسان غفلت میں ہے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، کتنا سارا دھوکہ پھیلا ہوا ہے، جبکہ سب کے اندر ایشوری رچنا ایک ہی ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر ایک ہی اس کا آدیش ہے جو اسلام میں دیا گیا ہے۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے بن جائیں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام دھرم کی بات ہے صرف۔ اب اسلام دھرم کے علاوہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے دھرم ہیں، کتنے مت ہیں بنے ہوئے، کتنا شیطان کا دھوکہ ہے، اور جبکہ سنسار کے سچے مالک کا راستہ اور قانون اسے راضی کرنے کا، موت کے بعد کامیاب ہونے کا ایک ہی ہے، اس کی رچنا پہ آدھارت ہے۔ وہ قانون اسلام کے اندر ہے جس کو کہتے ہیں دین حق۔ اب دیکھیں نا ہم کہ کوئی انسان اللہ کو رب، مالک نہ سمجھ کر کسی اور کو مالک بنائے، کیسے؟ جسے بہت سارے انسانی شکل میں شیطان ہیں، نقلی مولوی ہیں، اور وہ اپنا دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے نہ ڈر ہے، بس دکھاوا ہے دینداری کا۔ دینداری کی آڑ میں پیچھے ہو رہی دنیاداری۔ اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ اپنی مرضی سے حرام حلال کا حکم دیتے ہیں قوم کو، پبلک کو، ہیں؟ اب پبلک اس حکم کو مان لیتی ہے، جبکہ وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، حلالہ حرام کیا ہے، اور نقلی مولوی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں ہوا کیا؟ اگر لوگ آنکھ میچ کے مان لیتے ہیں ایسے لوگوں کی بات، حرام حلال کا حق کس کا ہے دینے کا؟ اللہ کا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اپنی رچنا کے آدھار پر اللہ ہی کو ادھیکار ہے کہ انسان کو حکم دے کہ اس راستے پہ چل اور اس راستے پہ نہ چل، اس راستے پہ چل یہ حلال ہے، اس راستے پہ نہ چل یہ حرام ہے۔ اب اللہ کے حق کو کاٹ کر کے لوگ نقلی مولویوں کی جو حکم پہ چلیں، اور وہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام کر دیں، اور جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیں، اور پبلک ان کی بات کو آنکھ میچ کے مان لے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کرے، تو مانو کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا مالک اس مولوی کو بنا لیا، اس پنڈت کو بنا لیا، اس دھرم گرو جو بنا ہوا ہے انسانی شکل میں شیطان، جو لوگ گمراہ کر رہا ہے۔ چولا دھرم گرو کا ہے اس کا، اور ہے شیطان جو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہا ہے، ادھرم پر چلا رہا ہے۔ دھرم کا راستہ سنسار کے سچے مالک کا ہے جو اس کے قریب کرتا ہے، اور ادھرم کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اب جو لوگ تحقیق نہ کریں اور آنکھ میچ کر مان لیں، آج کل دنیا میں زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے لوگ فرقے میں بٹ گئے ہیں، جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دین حق ایک ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ فرقوں میں کیوں بٹے؟ کیونکہ انہیں بانٹا گیا، گمراہ کیا گیا۔ گمراہ کیوں ہوئے؟ صرف مولوی جو نقلی مولوی ہے وہی قصوروار نہیں ہے، جو نقلی پنڈت ہیں صرف وہی قصوروار نہیں ہے، جو قوم ہے، جو پبلک ہے، جو ان کے کہنے پر چل رہی ہے وہ بھی قصوروار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے؟ کہ تم تحقیق کیوں نہیں کرتے سچ اور جھوٹ کی؟ اللہ نے تمہیں جیون اس لیے دیا ہے تاکہ تم، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے تم اس کی کھوج کرو، اس کی پہچان کرو، ہیں، عقل سے۔ تو پھر تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ قرآن میں آیت ہے کہ جب گروہ کے گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، نرک کی آگ میں جھونکے جائیں گے، تو جو چھوٹے لوگ تھے بڑے بننے والوں کے لیے کہیں گے اللہ سے، یعنی جو ان کے دھرم گرو تھے، جو ان کے نقلی مولوی تھے، جو ان کے پنڈت تھے، جو بھی تھے، ان کے لیے کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان کے پیچھے آنکھ میچ کر چلتے رہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں غلط راستے پہ چلا رہے تھے یہ لوگ، ہیں؟
تو ان کو پکڑ، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو دگنی سزا دے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب کو دگنا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دنیا پرستی میں لگے رہے، دین تمہارے لیے ایک رسم تھا، اللہ کا دھرم، اللہ کا راستہ، اللہ کی کھوج ایک تمہارے لیے ایک بہانہ تھا، اصل مقصد دنیا میں لگنا تھا، دنیا پرستی تھی۔ تو تم نے جو ہے اللہ کی کھوج میں کوئی تحقیق نہ کری، آنکھ میچ کے چلتے رہے، اور شیطان بھی اس بات کو کہے گا کہ لوگوں، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر برائی پہ نہیں چلایا، میں نے تمہارے من میں صرف غلط خیال ڈالے تھے، تم بنا سوچے سمجھے، بنا دلیل کے ساتھ میرے اس حکم پہ بھاگے چلے آئے۔ آج مجھے مت کوسو، آج تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، لہٰذا آج میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچوں گا۔ تو آج ہم چنانچہ دیکھ لیں اس دھرتی پر، اب دیکھو حضور نے فرمایا نا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک فرقہ ہے، اب اس کو تلاش کرنا ہے اس دنیا میں جو ایسوری رچنا کے آدھار پر چل رہا ہے، اور اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر اس دھرتی پر گمراہ لوگوں کی بھیڑ بڑھی پڑی ہے، سمجھے؟ اب اس فرقے کو تلاش کرنا، سچائی کو پہچاننا، اس اتنی بڑی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، اسلام دھرم میں 72-73 فرقے بن جائیں گے بھائی، اور ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، سچے لوگ کم ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ، گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اب پہچاننا کتنا مشکل کام ہے۔ اب وہی پہچانے گا جو پوری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے گا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل جائے گا اور محنت کرے گا اور جیون کا مقصد جانے گا، اللہ کو پانا چاہے گا۔ اللہ اسی کو جو ہے نکالے گا گمراہی سے، بھٹکنے سے، اپنی سچی راہ دکھائے گا۔ اب دیکھو نا، لوگ اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے کیسے بندھے ہوئے ہیں، دین حق، سچی بات سننے کو تیار نہیں، کچھ اور جاننے کو تیار نہیں، بس جس راستے پہ چل رہے ہیں بس ہمارا دھرم یہی ہے، بس خالی ہم کچھ اور نہیں سنیں گے۔ ہر دھرم ہی اپنا رکھی ہے لوگوں نے، اسی لیے لوگ گمراہ ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کو تو وہی پائے گا جو انسان دل سے اللہ کی کھوج کرے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر، جیسے کہ میں جماعت میں گیا، میری شروعات ہوئی، اور جماعت میں جانے کے بعد میں نے کافی کچھ حاصل کیا، محنت کی، جو کچھ حاصل کرنا تھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اور راہ دکھائی۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چینل دیکھا، اس میں دین کی بات سنی، تو اس میں ایک آگے بڑھنے کی راہ اللہ نے دکھائی۔ تو کیونکہ انسان کی بدھی جو ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، جب انسان کو اور زیادہ اللہ کی راہ ملے گی، اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ ملے گا، تو انسان کو جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اچھی لگے گی وہ بات۔ تو میں پھر آگے بڑھا، اور پھر میں نے ان کے مسلک کے بارے میں پوچھا، تو میں پھر جو ہے ایک مسجد میں گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا مولوی تھے، میں نے جا کے اپنا تعارف کرایا، اپنی انٹروڈکشن کرایا، پہچان کرائی کہ میں ایسے ایسے جو ہے جماعت میں جاتا ہوں، اور مجھے اچھی لگتی ہیں ان کی باتیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتیں۔ تو انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کیا کہ اللہ کا شکر ہے، چلو تمہیں کچھ سمجھ تو آئی۔ اب اندازہ لگاؤ، میرے سفید بال اور اس کی عمر کم مولوی کی، مجھے ایک جھٹکا سا لگا، من کی بھائی کتنی چھوٹی سی عمر ہے میری، کتنی عمر ہے، کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کا شکر ہے کچھ بات سمجھ میں تو آئی۔ تو میں نے نصیحت حاصل کری، من کہ اوہو، سارا کھیل دنیا میں سمجھ کا ہے بھائی، صحیح بات کو سمجھنا ہے۔ تو یہ بات سن کر کے جو ہے مجھے ان مولوی سے محبت ہو گئی کہ بھائی ان کے اندر زیادہ سمجھ ہے، حالانکہ مجھ سے عمر کم ہے لیکن سمجھ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا علم ہے۔ تو پھر مجھے جو ہے ایک بڑا عجیب سا محسوس ہوا، من کی بھائی سمجھ کی بات ہے ساری، اور مجھے سمجھنا ہے سچ کو الگ اور جھوٹ کو الگ۔ اب لوگ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر فرقوں میں بندھے ہوئے ہیں، جیسے مولوی نے آرڈر دے دیا، بھائی ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں، غیروں میں دعوت مت دو۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ دنیا میں کافر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ماحول ہے، انہیں تو بس اپنا رسم کے طور پر جماعت میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، بس یہیں تک دماغ رکھنا ہے، آگے کچھ نہیں سوچنا، دنیا پرستی میں لگے ہوئے، بند بدھی ہے بالکل، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔
اچھا دین حق کوئی سمجھائے تو سمجھنے کو تیار نہیں، اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ایسی ہر فرقے والے نے یہی کہانی کر رکھی ہے، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، سوچنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں۔ بھئی یہ غیر مسلمان جو ہیں کیا یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ایک موٹی سی بات ہے یار، ہر آدمی سمجھ، بچہ بھی سمجھ لے گا اس بات کو، کہ جو شخص تم سے یہ کہہ رہا ہے ارے کہ پہلے اپنوں میں دین پھیلا لو، ہیں غیروں مت پھیلاؤ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام صرف تمہارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ہی خدا ہے، وہ ہندوؤں کا نہیں ہے، سکھوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کی پہلی آیت کے خلاف چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اب ان سے سوال پوچھو کہ بھائی جس خدا کو تم مانتے ہو کیا وہ سب کا خدا نہیں ہے، سب کا رب نہیں ہے؟ کیا اس کی بارش سب کے لیے نہیں برستی؟ کیا اس کی ہوا سب کے لیے نہیں چلتی ہیں؟ تو یہاں وہ پہلی ہی آیت کے خلاف کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ جو قدر کرنے والا ہے وہ کھوج کرے گا، محنت کرے گا، غور کرے گا۔ اب دوسری بات ان سے یہ پوچھو، اگر دلیل دو گے تو وہ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، دلیل کو کاٹ کے فوراً دوسری دلیل لے آئیں گے، چاہے وہ کھوکھلی دلیل ہو، بیکار دلیل ہو۔ ان سے پوچھو کہ بھئی تمہارا جو دھرم ہے یہ اسلام، کیا یہ سچا دھرم ہے پوری دنیا میں؟ تو فوراً کہیں گے کہ ہاں۔ تو جب سچا دھرم ہے تو کیا سچائی کو چھپانا اچھی بات ہے؟ سچائی کو تو بتانا چاہیے نا سب کو۔ کیا یہ ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کا مالک نہیں ہے؟ تو ان تک کیوں نہ پہنچائیں؟ یہ پیڑھی کی پیڑھی آ رہی ہیں، دنیا میں ختم ہو رہی ہیں، اور تم نے یہ ہر دھرمی اپنا رکھی ہے، پہلے اپنوں کو سنبھال لیں۔ یہ کہتے کہتے میں نے دیکھا کتنے لوگ مر گئے، مگر نہ تو اپنوں کو سنبھال پائے اور نہ غیروں میں دعوت دے پائے۔ اور اللہ نے اتنی بھاری ذمہ داری دی ہے اس امت کو کہ میرا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ۔ بے شک آج کے زمانے میں اگر صحیح امتی کی مثال کسی نے دی ہے تو وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے کتنی محنت کری ہے، اور جو ہے سبھی دھرموں سے گیان حاصل کر کے ہیں، اور جو ہے پوری دنیا میں دین کو پھیلا رہے ہیں، ہر دھرم سے ثابت کر کر اسلام کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور شیطان کے ہر فتنے سے، فساد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ وہ اس اللہ کا دین پھیلاتے رہیں۔ یاد رکھنا پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، اور جب نبی آتے تھے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو اللہ چاہتا تھا وہ ان کے منہ میں ڈالتا تھا، اور وہ وہی بولتے تھے۔ تو اب ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ امتی کو ہی کھڑا کرتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ بولتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کتنی بڑی مثال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہی وہ اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں، ورنہ ایک عام انسان میں اتنی سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے، اتنی عقل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بے شک اللہ ہی کام لیتا ہے اور وہی اپنے دین کو پھیلواتا ہے، کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے مجمع میں بے دڑک ہو کر اور ایشور رچنا کے آدھار پر بالکل صحیح، پوری طرح برائی سے ہٹ کر اور اچھائی بتانا اور جواب دینا، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی کراتا ہے ایسا کام۔ تو بے شک ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سبھی دھرموں کی کتابوں کو جو ہے منہ زبانی یاد کر لے، اور پورے دھیان اور ہوش و حواس کے ساتھ، اور جب جہاں سے چاہے وہاں سے حوالہ دے دے، اور ہر دھرم کی کتاب میں سے ایشوری رچنا کے آدھار پر جواب دے دے، یہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے امیر، ان کے سامنے جھک کے بات کریں، یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور پھر اللہ کے دین کو ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کریں اس طرح سے کہ ہر آدمی سمجھ لے، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کی بات پوری ٹھیک طرح سمجھ میں نہیں آتی، یاد رکھنا یہ اللہ کا چمتکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑا کرتا ہے
اور اس کو ایسی زبان بلواتا ہے کہ تاکہ ہر انسان سمجھ لے، سچ اور جھوٹ کو جان لے۔ اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے، کون اس کے حکم پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایشوری رچنا کے آدھار پر جو قانون اس کا ہے پوری طرح برائی سے بچانے کا، اچھائی پر چلانے کا، اس قانون کو کبھی بھی برے لوگ قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب وہ قانون بیان کیا جائے گا تو برے لوگ دھرتی پر فساد پھیلانا شروع کر دیں گے اور اس قانون کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت کے بعد جب انہوں نے صحیح اسلام کو پھیلایا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں جتنے بھی فسادی لوگ دھرتی پر ہیں، غلط دھرم پر چلنے والے، شیطانی دھرم پر چلنے والے، یہ سب جاگ گئے اور انہوں نے دھرتی پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہاں یہ کوئی عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اتنے بڑے منچ پر بے دھڑک ہو کے بولنا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے سوالوں کے جواب دینا، یہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اتنے سارے لوگ اسلام کو قبول کریں، یہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور کسی سے نہ ڈرنا اور سچائی کو بیان کرنا، یہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور ہر دھرم کے حوالے سے، ہر فرقے کے حوالے سے، ہر مت کے حوالے سے ایشوری رچنا کے آدھار پر صحیح دھرم کو بتانا اور سچ اور جھوٹ کو چھانٹ کر بتانا، یہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے مولوی نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تمہیں اتنی سمجھ تو آئی، ورنہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، نہ سمجھتے، تو پھر میں نے اور زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننا شروع کر دیا اور ان کی بات کو باریکی سے سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جن کی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ کی طرف سے وہ دین کو پھیلا رہے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے، پچھلے دور میں آپ دیکھیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر سچ اور جھوٹ کو عام کرایا، سب تک پہنچایا۔ جس نے انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، جو ڈر گئے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو آج بھی اگر جو شخص کسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، سب کا مالک وہی ہے، ایک ہی مالک ہے۔ تو اس ایک مالک کا پیغام، سنسار کے سچے مالک کا پیغام، جو میسیج ہے بندوں کے لیے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو مانے گا، اللہ اسے کامیاب کر دے گا، اسے آگے بڑھا دے گا، اسے ہدایت دے گا، اسے زندہ ایمان دے گا، مضبوط ایمان دے گا، اسے کامیاب کر دے گا۔ اور جو نہیں مانے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، تباہ اور برباد، دنیا میں ذلیل کرے گا اور آخرت میں برباد کر دے گا۔ تو میں نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے صحیح اسلام کو سمجھنے کا، کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر۔ اسلام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اسلام بہت بڑی چیز ہے، جیون جینے کا ایک طریقہ ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر۔ تو میں آپ کو دو شبدوں میں اسلام، صحیح اسلام کیا ہے سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جڑیں اور ان کی ہر ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ کو ان کی ہر مسئلے پر، ہر معاملے میں ویڈیو ملے گی، ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی دیکھیں، کیونکہ ہمارے چینل کے اندر سبھی علماؤں کا نچوڑ ہے اور اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو بھئی آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں، اندھکار سے باہر نکل سکیں اور روشنی میں آ سکیں۔ تو یاد رکھیں، اس دھرتی پر زیادہ تر نقلی مولوی بھرے ہوئے ہیں۔ اب تم غور کرو گے سچ اور جھوٹ کو جاننے کی، دنیا کو ناپسند کرو گے، اللہ کو پسند کرو گے، اللہ کو پانا چاہو گے اور دل سے اللہ کی کھوج میں لگو گے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرو گے، تو اللہ تمہیں ہر چیز کو سمجھا دے گا، کون مولوی سچ بول رہا ہے اور کون مولوی گمراہ کر رہا ہے۔ فرقہ پرستی سے باہر نکلو اور سچ کی تحقیق کرو، حق کی تحقیق کرو۔ دیکھو، میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ صحیح اسلام وہ ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جس کو دین حق کہا گیا ہے، جس مالک نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، فطرت، اس رچنا پہ آدھارت ہے صحیح اسلام۔ اور اسی رچنا پہ آدھارت صحیح اسلام کا پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، آپ یہ بھی نام لے کے بول سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان، ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا قاری حنیف صاحب ہیں، بہت سارے مولانا ہیں ایسے جو صحیح اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔
تو آپ جب اللہ کو دل سے پانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا اور آپ کو گمراہی سے بچائے گا، اپنا سچا راستہ دکھائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر روز اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے یہ پرارتھنا کریں، اپنے سچے بنانے والے مالک سے یہ پرارتھنا کریں، یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ، دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، میں کس کس راستے کو دیکھوں، کس کس راستے پہ چلوں؟ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے تو مجھے اس پہ چلا دے اور اس کو دکھا دے، اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ تو آپ یہ پرارتھنا، یہ دعا اپنے سچے بنانے والے مالک سے ہر روز مانگیں، ہر وقت مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا اور سچائی آپ کو سمجھا دے گا۔ اگر آپ سچے ہیں اور سچائی کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ اچھے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اچھائی پہ آنے کی نیت کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی سمجھائے گا۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے چینل سے جڑیں، بہت سارے چینل ہیں ان کے، تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے جو ہے دین کی دعوت دی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو فرقے بٹے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، اللہ کے دین حق کو قبول نہ کیا۔ زیادہ تر بھیڑ نے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، زیادہ تر بھیڑ نے، تو دیکھو نا اللہ کا عذاب پھر کیسے آیا ان کے اوپر، کہ اللہ کا انکار کرنے والے ڈیٹینشن سینٹر بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قید کرو، دیش سے باہر نکالو، ان کی ناگرکتا چھین لو، ان کا قتل کرو۔ کتنا مسلمان مارا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگوں پر عذاب آیا ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی نبی آئے، نبیوں نے سچ اور جھوٹا پیغام، سچ اور جھوٹ کو دکھایا صاف صاف۔ جن لوگوں نے مان لیا، ڈر گئے، ان کو ہدایت مل گئی اللہ کی، سچائی کو وہ سمجھ گئے، ان کو روشنی دکھا دی، اور جنہوں نے نہیں مانا، اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو میرے بھائیوں، علم کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کا عذاب سزا اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ہاں، اچھے دن کی امید نہ کریں، اگر اچھے دن آ جائیں تو اللہ کا بہت بڑا کرم ماننا، ورنہ سرکار چاہے کوئی سی بھی آئے، اب مسلمانوں سے زیادہ تر نفرت ہی ہوگی، چونکہ سچائی کے خلاف شیطان نے آگ لگا دی ہے اور زمین پر، دھرتی پر جو ہے نفرت پیدا کر دی ہے ہندو مسلمان کے اندر، کیونکہ جو سچائی کا انکار کر دے، دین حق کو جھٹلا دے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسے لوگ دھرتی پر جلیل ہوا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دین حق کو جھٹلاتے ہیں، اور سچے دین پر چلنے والے کی برائی کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور اللہ کی سزا کے حقدار ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ جس دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بخیر دیتا ہے۔ ابھی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کس پرکار سے عذاب دے، سزا دے۔ چھوٹے چوروں کے اوپر بڑے ڈکیت بٹھا دے، جو اللہ کے دین کے چور ہوں، اللہ کے دھرم کے چور ہوں، ان پہ ایسے بے عقلوں کو بٹھا دے جو گائے کا پیشاب پینے والے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا تم دیکھ نہ رہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی عقلوں کو بنا دیا مکھیہ منتری، پردھان منتری، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دھوکہ دینے والے، دغا دینے والے۔ اب دیکھ نہ رہے کہ اللہ نے بگڑی ہوئی عقل کو مکھیہ منتری بنا دیا، جس میں 10 سال کے بچے کے برابر عقل نہیں ہے۔ جیسے بچے لڑتے ہیں نا آپس میں کہ تو میرے گھر کے دروازے پہ آ جائیے میں تجھے ماروں گا، وہ کہہ بھائی تو میرے گھر کے دروازے پہ آ جائیو میں تجھے ماروں گا، تو ایسے اس والا حساب ہے، میری سرکار بن گیا، میں مسلمانوں کو ماروں گا۔ تو ان میں نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، نہ اپنے مالک کی کھوج کرتے ہیں، نہ سچے دھرم کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ دھرم بھی دھوکہ ہے ان کے سب۔ تو ایسے لوگ اللہ نے گائے کا پیشاب پینے والے مسلط کر دیے اس قوم کے اوپر، جو جما دیے اور ان پہ جو ہے اتار دیے، جو ان کی دنیا پرستی کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیے نا بلڈوزر آ رہے ہیں کہ بابا جی کے بلڈوزر آ رہے ہیں، بھائی یوگی آدتیہ ناتھ بلڈوزر لائے گا، جس نے سپورٹ نہیں کیا، جس نے ووٹ نہیں دیا، ان کے گھر پھڑوا دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول کر جو آج مسلمان قوم اور دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے، کوٹھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، زمین جائیداد خرید رہے ہیں، جیون کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے، دین پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے تمہارے اوپر۔ اللہ کے دین کو نہیں پھیلاتے، اپنی منمانی کے دین پر چل رہے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، امت سے کٹ گئے، تو عذاب تو اللہ کا آئے گا ہی بھائی۔
ہم مقصد، ایک مقصد کو امت کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کرنے دیں، اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہم بھی چلیں اور دنیا کے لوگوں کو چلائیں۔ دنیا میں جتنی بھی پوجا ہو رہی ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی، جتنی بھی شیطانیت ہو رہی ہے، شیطانی حکومت قائم ہے، اس شیطانی حکومت کو ختم کریں، اللہ کی حکومت قائم کریں۔ اس کا یہ ہے ہم امت، ایک مقصد کو امت کہتے ہیں کہ اس ایک مقصد پر امت کھڑی ہو جائے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا، ہم بھی راضی کریں اور دنیا کے ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو جو خود ہیں ادھرمی، جو خود ہیں مکار، آج وہ ان مسلمانوں پر مکاری کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین میں چوری کی ہے۔ اللہ کی کوئی قدرت غلط نہیں چل رہی ہے، یاد رکھنا۔ یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، ہیں جو بچے ہوئے ہیں اب تک۔ تو اس لیے بھائی اب ہم سمجھیں کہ جو ہے سچائی کی، جو اسلام کی سچائی کو چھپائے گا وہی تو کافر ہے۔ اب ہم اگر اسلام کی سچائی کو مسلمان ہوتے ہوئے غیر لوگوں تک نہ پہنچائیں، دنیا کے ہر انسان تک نہ پہنچائیں، تو پھر کفر کا فتویٰ کس پہ لگے گا؟ بھائی غیر مسلمان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں چھپانے کے لیے، سچائی ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ کیا چھپائے گا؟ ہمارے پاس اسلام کی سچائی ہے اور ہم اس کو چھپائیں، دنیا کے ہر انسان تک نہ پہنچائیں، تو کفر کا فتویٰ پھر کس پہ لگے گا؟ ہم پہ جو لگے گا۔ تو ہم دین کے چور ہوئے۔ ہاں، تو چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت مسلط ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جو خود مکار ہیں، جو خود ادھرمی ہیں، جو خود بے ایمان ہیں، وہ مسلمانوں پر بے ایمانی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بے ایمان کہہ رہے ہیں، ان کو مکار کہہ رہے ہیں، ادھرمی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی سزا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین میں چوری کی، اللہ کے دین کو نہیں پھیلایا۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں بھائی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے دنیا پرستی سے باہر نکلیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بکھیر دے گا، اور اللہ کے جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو نبھائیں اور اللہ کا دین دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں۔ تو بھئی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جب نبیوں نے دین حق سنایا، یعنی ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ کا ایشور کا پیغام لوگوں کو سنایا، تو زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ نے، قوموں نے انکار کیا، تو ان پر اللہ کی سزا آئی۔ جس دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی سزا آئی، اللہ نے ان کی دنیا بکھیر دی۔ تو اگر ہم غور کریں، باریکی سے دیکھیں اور سمجھیں سچ اور جھوٹ کو، تو آج یہ زیادہ تر مسلمان قوم بھی دین حق کا، ایشوری رچنا کے آدھار پر جو اسلام میں دین حق بتایا گیا ہے، اس کا انکار کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر یہ اللہ کے ایک حکم دین حق جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، کیونکہ حکم تو اللہ کا ایک ہی ہے، اسلام تو ایک ہے، دین حق پر چلتے چلتے اگر یہ اللہ کے ایک حکم دین حق پر چلتے تو فرقوں میں نہ بٹتے۔ تو یہ جو فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے دین حق سے ہٹ کر اپنی منمانی کے انہوں نے دین بنا رکھے ہیں۔ اگر اللہ کے ایک حکم پر آ جائیں، دین حق پر آ جائیں، تو پھر فرقوں میں کیوں بٹیں؟ تو بھئی یہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، کہلانے میں مسلمان ہیں، دکھنے میں مسلمان ہیں، نماز روزہ اپنا جو ہے رسم کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے منمانی کے دین پر چلتے ہیں، دین حق کو سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو بھی تیار نہیں۔ اسی لیے یہ قوم بھائی ذلیل ہو رہی ہے۔ جو انسان یہ چاہے گا کہ پوری دنیا کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کرے گا اور سوچے گا کہ اے میرے مالک، مجھے تیری مرضی جاننی ہے، تیری مرضی ہے کیا، میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے اور اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے۔ اب جو انسان اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ اسی کو تو ہدایت دے گا، اسی کو راہ دکھائے گا۔ اب جس کو ہدایت ملے گی اسی کی نماز روزہ قبول ہوگا، اور جو انسان گمراہ ہے، جس کو صحیح اور سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، گمراہ ہے، اللہ کی ہدایت ملی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کیا نماز روزہ قبول کرے گا؟ اب دیکھو نا، جب جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ سے محبت اور اللہ کو پانا ہو، تو موت انسان کے لیے خوشی کی چیز، محبوب بن جاتی ہے، سب سے پیاری چیز بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت تو خیر اللہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن پیاری چیز بن جاتی ہے۔ موت ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے ایمان والے کے لیے۔ اور جب جیون کا مقصد دنیا پرستی ہو، دنیا بٹورنا ہو، تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے انسان کو، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جب لوگوں سے موت کی بات کرتے رہے گا، خیر خیر کی بات کرو، کیا یار موت کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہو تم، تو ایسے لوگ موت کو پسند نہیں کرتے، جبکہ مرنا ہے، سچائی کا انکار کرتے ہیں۔
موت کو جانتے ہوئے بھی جھٹلائے پھرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، بھلائے پھرتے ہیں۔ تو جو سچائی کا انکار کرے اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھو نا، انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جو چاہوں کرتا پھروں، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جبھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سوچھ ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اکھاڑ نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جب چاہے انسان کو پکڑ لے، کچھ بھی کر دے، مالک ہے وہ ہیں۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک دم سے کیوں نہیں پکڑتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اگر ایک دم سے پکڑ لیا تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا، امتحان کیا ہوگا، اس کی پریکشا کیسی ہوگی ہیں؟ ٹیسٹ میں اچھے برے لوگوں کی چھانٹ کیسی ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اچھی صحت ہے، تندرستی، اچھی بینائی، اچھی سنوائی، آنکھوں سے اچھا دیکھ رہا ہے، کانوں سے اچھا سن رہا ہے، اچھی روزی دے رکھی ہے، اسے اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے۔ اللہ نے اسے سوچھتا دی ہے، اسے دے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے، اپنی خبر بھیجتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون انکار کر کے ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے، اور کون ڈر کر اللہ کے حکم پر آتا ہے، ڈر کر اللہ کے حکم کو مان کر ان پر چل کر اللہ کو راضی کر کے جنت میں جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے۔ اور جب کسی کے زیادہ ظلم بڑھ جائیں تو اللہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانیں ہم، یہی تو معرفت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اس کو پہچانیں، بن دیکھیں اور اس سے ڈریں، اس کے حکم پہ چلیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا پہ چلیں۔ یہی اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے ہمیں۔ یہی اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی اتنی ساری بھیڑ ہے، تو یہ دکھنے میں بھیڑ ہے، حالانکہ اللہ کے دین حق کو قبول نہیں کرتے زیادہ تر لوگ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر لوگ اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک ہو جائیں، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اگر تم ایمان والے ہو، سچے ہو، اچھے ہو، ایماندار ہو، سچے ہو، تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے۔ تو اگر ایمان والے ہوتے تو آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہوتے بھائی؟ اس لیے آج ہم امت پنے سے ہٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے، امت سے کٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ ہم نے اب اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے، اپنی منمانی کے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بس دکھنے میں مسلمان ہیں ہم اپنے کرموں سے بھی، زبان سے بھی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، قرآن سے اللہ کے حکم کو نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے بھئی غور کریں، سچ اور جھوٹ کو سمجھیں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔